الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی اور قابل قدر بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جمع فرمایا. اللہ نے جو دین ہم کو عطا فرمایا جس کا نام دین اسلام ہے، اللہ نے دین اسلام کو نظام حیات بنایا. زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ اسلام ہے، اور اللہ نے اس زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ اسلام ہے اس کا پریکٹیکلی طور پر اور عملی طور پر جس کو نمونہ بنایا کہ اسلام کے مطابق جس ہستی نے، اسلام کے مطابق جس ذات بابرکات نے، جس نبی امی، جس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور ایسی زندگی گزاری کہ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ امت کے سامنے صحابہ نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے اور محدثین نے، فقہاء عظام نے پیش کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا. تاریخ کے اندر اور ہسٹری کے اندر، اسلام کی تاریخ، اسلام کی ہسٹری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی عادتوں کو، آپ کے پیاری پیاری سنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرالے اور پیارے طریقے کو تاریخ کے اندر محفوظ کیا گیا. ایک مسلمان جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے اور آپ کا نام لیوا ہے اور آپ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی مبارک زندگی کو جانے بغیر کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے بغیر کامیاب زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس کی زندگی کے مطابق، جس کی سنت کے مطابق چلنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، اسی میں ہے کامیابی، اسی میں ہے نجات، اسی میں ہے جنت کا ملنا، اور اس سے ہٹ کر چلنے میں ہے جہنم کے اندر گر جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ایک مسلمان ہمارے نبی کی زندگی کو جانے بغیر اس نمونے اور اللہ نے جو ہمارے لیے آئیڈل بنایا ہے اس آئیڈیل کے مطابق، اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تکلیفوں سے، بہت ساری آزمائشوں کے اندر اور بہت ساری مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا اور
خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ آزمانا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں. اللہ کے نبی کا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگوں میں، پورے انسانوں میں سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا ہے، سب سے زیادہ جن کو تکلیفیں دی گئی ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ نبی ہیں جو اللہ کے یہاں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا گیا. پھر جو نبیوں سے مقام اور مرتبے میں اور عزت کے اندر، اللہ کے یہاں مقام کے اندر نبیوں سے قریب ہے، صحابہ ہے، پھر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور پھر بزرگان دین اور اولیاء کرام ہے. جو نبی سے جتنا قریب ہے مقام اور مرتبے میں، ان کو آزمایا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا گیا، اور پھر جو ہے جو نبیوں سے مقام اور مرتبے میں زیادہ قریب ہے ان کو آزمایا گیا. اور پھر اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس کے دین کے حساب سے جتنا اس کا دین کے ساتھ تعلق ہوگا، انسان کا، ایک مسلمان کا جتنا دین کے ساتھ تعلق ہوگا، اسی تعلق کے اعتبار سے اس پر آزمائشیں اور اللہ کی طرف سے امتحان آتے رہیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی قدرت ہے. ایمان اور آزمائش یہ دونوں آپس میں میل جول رکھتے ہیں کہ ایمان جہاں پر ہے اور جتنا قوی ایمان ہے، جتنا مضبوط ایمان ہے، اتنی ہی مضبوط اور کڑی آزمائش ہے، اتنی ہی مضبوط اور کڑی آزمائش ہے. آج ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش کے اندر ہے، ہر انسان کسی نہ کسی دکھ کے اندر ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں اور کسی نہ کسی غم کے اندر ہے. ہر انسان کو حالات پیش آتے رہتے ہیں. لیکن ایک ایمان والا ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اس پریشانی میں اور اس مصیبت کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ پر بے شمار مصیبتیں آئی، بے شمار اللہ کے نبی پر غم کے پہاڑ توڑے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار غم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کیا. آپ کے ایک صاحبزادے، آپ کے ایک چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم جو کہ اس امت محمدیہ کے پوری انسانیت کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کا لقب ہے، بڑے جلیل القدر نبی ہے، اللہ کے دوست خلیل اللہ جن کا لقب ہے. حضرت ابراہیم کے نام پر جس بیٹے کا نام ابراہیم رکھا گیا تھا، وہ بچپن کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بچپن کی حالت میں اللہ کے نبی سے جو ہے جدا ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. ایک صحابی نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، پوچھا صحابی نے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے، جو قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میری آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، اور لیکن جو ہے دل جو ہے اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. ہم جو ہے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر نہیں کریں گے کہ اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کو مجھ سے چھین لیا، اس طرح شکوہ بھی نہیں کریں گے. اللہ کے نبی کی بات کا مفہوم اور خلاصہ یہی ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے، ہماری جان، مال، ہمارا وقت، یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ کے نبی ایسے غم کے عالم کے اندر بھی اللہ سے شکوہ نہیں کر رہے ہیں، ایسے جو ہے پریشانی کے عالم میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہ رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہ رہے ہیں. اور یہی ایک ایمان کا تقاضا ہے. ایک ایمان والے کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہے، اللہ کے ہر حکم پر راضی رہے، غمی ہو خوشی ہو، وہ اللہ کے حکم پر راضی رہے. اللہ تعالیٰ دونوں طرح آزماتا ہے، ایمان والے کو
غم دے کر بھی آزماتا ہے، ہاں خوشی دے کر بھی آزماتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے، اور کنگال کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ لیکن ایک ایمان والا غمی اور خوشی دونوں حالتوں کے اندر ایک ایمان والے کے لیے وہ خوشخبری اور خوشخبری ہے۔ ایمان والے کا معاملہ عجیب ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایمان والے کو جب مصیبت اور تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے صبر کا بدلہ جو ہے بے حساب ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کا بدلہ بے حساب۔ جب ایمان والا غم اور مصیبت اور پریشانی پر صبر کرتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ اجر پاتا ہے، اور جب اس پر کوئی خوشی اور اس پر جو ہے کوئی نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو ایمان والے کے لیے یہ بھی بہترین ثواب پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ تو ہر ایمان والا، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر، کسی نہ کسی دکھ کے اندر مبتلا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا انعام ملنے کی جگہ ہے ہی نہیں، دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے ہم اپنے اعمال کا انعام، اپنے اعمال کا ثواب اور اپنے اچھے کاموں کا ثواب اللہ تعالیٰ سے پانے کی امید رکھیں تو یہ ہماری نادانی ہے۔ دنیا کے اندر ہم کو ہمارے نیک اعمال کا، اچھے کاموں کا اجر و ثواب مل ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور آخرت میں محفل سجائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو کوئی بھی انسان جب اس پر دکھ آئے، کوئی بھی انسان دکھ کے بغیر سکھ کی قدر نہیں کر سکتا، دکھ کے بغیر سکھ کی قدر نہیں کر سکتا کہ یہی پریشانیاں، یہی مصیبتیں جب اس پر آتی ہے تب اس کو جو ہے نعمتوں کی اور اللہ کی طرف سے جو اس پر انعام اور اکرام کی بارشیں ہوتی رہتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، انبیاء کو اللہ نے آزمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے حق کے راستے میں تکلیفیں اٹھائی، دین کی دعوت کے راستے میں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملوانے کے راستے میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، لیکن قوم کی طرف سے کیا ملا؟ ستائے گئے، ان کو ستایا گیا، مذاق اڑایا گیا نوح علیہ السلام کا۔ 950 سال تک کوئی معمولی بات نہیں، ہماری زندگی تو صرف 60-70 سال کی ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے زمانے میں عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، اکثر اور عمومی طور پر جو ہے 60 سے 70 سال کے بیچ میں اس امت کی جو ہے عمریں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال تک ستائے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر جو ہے کیا ہوا، اللہ نے قوم کو عذاب میں پکڑ لیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا جس نے جو ہے پورے دنیا کو نیست و نابود کر دیا۔ صرف نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے اور ہر جاندار میں سے، شیر اور شیرنی میں سے ایک جوڑی، پرندے اور پرندی میں سے ایک جوڑی، ہر جاندار میں سے اللہ نے ایک جوڑی کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ سانپ اور اس کے ساتھ میں ایک جوڑی اس طرح سے سوار کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ پھر جو ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کشتی میں سوار تھے، نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے آپ پر ایمان لانے والے، اسی طرح ہر جاندار میں سے ایک جوڑی نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان تھے اور جتنے بھی جاندار تھے، سب کو اللہ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کے ذریعے سے، آسمان سے بھی بارش ہو رہی ہے، زمین بھی پانی اگل رہی ہے اور زمین سے بھی پانی آ رہا ہے، اتنا بھیانک طوفان آیا کہ طوفان نوح جو بہت زیادہ مشہور ہے، پوری دنیا وہ ڈوب گئی اور طوفان نوح کے اندر ہلاک ہو گئی۔ صرف جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے دوسری مرتبہ نسل کو چلایا ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے نسل کا سلسلہ چلا ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام سے بھی طوفان نوح کے بعد میں جو نسل کا سلسلہ چلا ہے، اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، دوسرے آدم کہا جاتا ہے، دوسرے
آدم کہا جاتا ہے، تو نبیوں کی زندگی آزمائش و پریشانیوں کے اندر جو ہے وہ گھری ہوئی ہے، اس لیے کہ نبی کا مرتبہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہوتا ہے، اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے خلیل اللہ جن کا لقب ہے، اللہ کے دوست، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر جو ہے ان کو گھر سے نکالا گیا، ان کو ان کی بستی سے نکالا گیا، جہاں پر وہ پلے بڑے تھے وہاں سے ان کو نکالا گیا۔ پھر اسی طرح جو ہے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی گئی، علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی مانگی گئی۔ پھر جو ہے آپ کی بیوی حاجرہ، سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا، ان کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ ان کو کہاں پر، ایک ایسے بڑے میدان میں، ایک ایسے چٹیل میدان میں جہاں نہ پرندہ پر مارتا ہے اور نہ کوئی جو ہے جانور وہاں پر آتا ہے، ایسی چٹیل میدان کے اندر جہاں پر نہ پانی ہے اور نہ جو ہے وہ کھانے کے لیے کوئی اناج ہے، ایسی چٹیل میدان میں بے آب و گیا زمین کے اندر اپنی نوجوان بیوی حضرت حاجرہ کو چھوڑنے کا حکم ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ان کو ایسے میدان میں، ایسے بڑے چٹیل میدان میں چھوڑ کر آؤ، اور آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، ان کو بھی وہ بچپن کی حالت میں ہے۔ تو اللہ نے نبیوں کو جو ہے آزمائشوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر ڈالا ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کو اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ بیماری جسم کے اندر پیدا کر دی۔ ایسا حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بیماری کے عالم کے اندر بھی اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اتنی خطرناک بیماری تھی، اتنی خطرناک بیماری کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک سے بدبو آیا کرتی تھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ صبر ایوب جو بہت زیادہ مشہور ہے، ایوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا۔ پھر جو ہے یہ سارے نبیوں کی پریشانی ایک طرف، سارے نبیوں کی پریشانی، سارے نبیوں کی آزمائشیں، سارے نبیوں کا غم اور سارے نبیوں کا دکھ ایک طرف، لیکن ایک طرف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی گئی تکلیفیں، آپ کو جو آزمایا گیا، اللہ کی طرف سے جو آپ پر امتحان کی بارشیں ہوئی، تو وہ ایک طرف، تو جتنے بھی انبیاء ہیں ساری نبیوں کی تکلیفیں وہ اگر ایک ترازو میں، اور ہمارے نبی کی تکلیف اور مصیبتیں ایک ترازو میں اگر تولے جائیں گے تو ہمارے نبی کی تکلیفوں کا وہ پلہ بھاری ہو جائے گا اور جھک جائے گا۔ اتنی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، اس لیے کہ آپ کائنات کے اندر جو ہے وہ سارے انسانوں میں، سارے مخلوقات میں، صرف انسانوں میں نہیں بلکہ پوری مخلوق میں اللہ کے یہاں جو مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، وہ اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی مبارک زندگی کو وہ دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں لیا جاتا رہے گا اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ اور یہی تفسیر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے نبی تیرے ذکر کو، تیرے مقام کو، تیرے مرتبے کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ، بڑا رتبہ عطا فرمایا، لیکن ویسے آزمائشیں بھی ڈالے گی، ویسے آزمائشوں کے اندر بھی مبتلا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا ان کے پیٹ میں ہے، اللہ کے نبی کے والدہ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہے کہ والد حضرت عبداللہ جو اللہ کے نبی کے والد ہیں، اللہ کے نبی کے والد ماجد ہے، ان کا سایہ پیٹ میں ہے، ہونے کی حالت میں دنیا سے اڑ گیا۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے، اور ایسے حالت میں ہوتی ہے کہ والد کا سایہ دنیا سے اڑ چکا ہوتا ہے۔ نہ عظیم بیٹے نے اپنے شفیق اور اپنے مہربان باپ کو آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے
اس باپ نے اپنے عظیم بیٹے کو آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا وہ کرتی ہے۔ پھر جو دودھ پلانے کا زمانہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے جو بستی ہے اور ان کا جو قبیلہ ہے بنو سعد کے گھرانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ پینے کے زمانے کو گزارتے ہیں۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے، تب جو ہے اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ میری والدہ کا سایہ، حضرت آمینہ کا سایہ وہ دنیا سے اٹھ گیا۔ 6 سال کی عمر میں ہمارے نبی کی امی جان حضرت آمینہ ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پھر جو ہے 2 سال تک، 7 اور 8 سال تک جو ہے دادا عبد المطلب آپ کو سنبھالتے ہیں، آپ کو جو ہے آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اور آپ سے بہت پیار محبت کرتے ہیں اور آپ کو باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا دیتے ہیں دادا عبد المطلب۔ لیکن جو ہے 8 سال کے ہونے تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کے ہونے تک جو ہے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر جو ہے دادا عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت عبداللہ آپ کے والد اور حضرت عبداللہ کے 11 بھائی، حضرت عبداللہ کے 11 بھائی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا، یہ بہت زیادہ اپنے بھتیجے کو اور اپنے بھتیجے کو لاڑ پیار کرتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ حضرت زبیر اور حضرت ابو طالب، حضرت زبیر اور ابو طالب تو ایمان نہیں لائے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ابو طالب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالتے ہیں بچپن کے حالت میں۔ پھر جو ہے یہ بچپن کا زمانہ گزرتا ہے، جوانی کا زمانہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ ایسی بیوہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے، صرف ایک شوہر سے نہیں بلکہ 2 شوہر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جوڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح کا بنایا اور مثالی جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے ہوئے، 2 بیٹے ہوئے اور 4 لڑکیاں ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 2 بیٹے اور 4 لڑکیاں۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ، اور یہ دونوں کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے اور 4 لڑکیاں ہوئی، جن میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ چاروں لڑکیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اور 2 لڑکے قاسم اور عبداللہ یہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن قاسم اور عبداللہ وہ بچپن ہی کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی کی 3 لڑکیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، یہ تینوں کی تینوں آپ کی زندگی میں ہی وفات پاتی ہے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرض الموت تک اور آپ کی زندگی میں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں صرف 6 مہینے کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے چلے جاتی ہے۔ خلاصہ اور سارے باتوں کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ جو اللہ کے یہاں جتنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آزماتے ہیں۔ نبیوں کو آزمایا گیا اور سارے نبیوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ تو ایک مسلمان کے لیے اگر آزمائشوں میں اور تکلیفوں کے اندر اور مصیبتوں کے اندر اگر کسی کی سیرت اور کسی کی زندگی نمونہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جانے بغیر، سمجھے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر کامیاب زندگی گزار نہیں سکتا اور جنت کو نہیں پا سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے جو ہے ہمیں سیرت مبارکہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔